اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، کچھ محبت کی لازوال مثالیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ محبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ جب ایک صحابی نے ان سے پوچھا کہ اے ابو بکر، آپ کو کس چیز نے رلایا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو میں بھی رو پڑا۔ ناظرین، محبت بنو دینار کی اس خاتون کی ہے جن کے شوہر، والد اور بھائی غزوہ احد میں تشریف لے گئے اور سب کے سب اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اور یہ دیوانہ وار بھاگتی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھ رہی ہے کہ کسی نے کہا کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ جب آقا علیہ السلام کے پاس پہنچی، آپ کو دیکھا تو فرمایا، عرض کی کہ کل مصیبت بعدک جلل، آپ اگر موجود ہیں تو ہر مصیبت میرے لیے آسان ہے، معمولی ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ یہ دیکھیں کہ محبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ غار ثور میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم، آپ اس میں اس وقت تک داخل نہ ہوں جب تک میں آپ سے پہلے داخل نہ ہو جاؤں، تاکہ اس میں کوئی موذی چیز ہو تو وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے بلکہ مجھے نقصان پہنچائے۔ محبت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ ناظرین و سامعین، جب جنگ بدر میں دشمنوں کی جانب سے آپ کا سگا ماموں آپ کے سامنے آیا تو آپ نے نہیں چھوڑا، اور جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، تو پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ، آج کے بعد سے یہ عمر سب سے زیادہ محبت کرے گا تو آپ سے کرے گا۔ محبت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ ایک مرتبہ دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے گھر تشریف لائیں۔ آقا علیہ السلام اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے اور ہر قدم عثمان غنی گن رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، آپ میرے گھر تشریف لا رہے ہیں، آپ کے اس غلام کو اتنی خوشی ہے کہ اس نے ارادہ کیا ہے کہ آپ کے ایک ایک قدم کے عوض میں آپ کا غلام عثمان اپنا ایک ایک غلام اللہ کی راہ میں آزاد کرے گا۔ ناظرین، محبت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا سر اقدس آپ کی گود میں ہے اور نماز عصر کا وقت نکلتا چلا جا رہا ہے، لیکن محبت کی وجہ سے، ادب و تعظیم کی وجہ سے آپ نے نہیں اٹھایا، پھر آنسو گرے، پھر وہ پورا واقعہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کہ یا رسول اللہ، عصر کی نماز قضا ہو گئی، گزر گئی، تو آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا یا دعا فرمائی تو سورج واپس اپنی جگہ لوٹ گیا، اور اس کے بعد ناظرین تاریخ میں یہ بات درج ہے، روایات میں، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت میں، ادب و احترام میں جو قدم اٹھایا تھا تو نتیجہ یہ نکلا کہ سورج واپس اپنے مقام پر آیا، اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ نماز عصر ادا فرمائی، قضا نہیں ہوئی،
ادا فرمائی۔ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر جو ہے وہ 43 اینڈ 44، 43 اور 44 سے آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى۔ ناظرین طغا اور یخشا دونوں مقامات میں، دونوں صورتوں میں طغا اور یخشا ہی پڑھا جائے گا، چاہے وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ طغا کے آخر میں علامت وقف تو اندر 43 لکھا ہوا ہے، اور یخشا کے آگے جو ہے علامت وقف اندر آیت نمبر 44 لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 43 اینڈ 44 مکمل ہو رہے ہیں۔ کتنے کلمات ہیں؟ اذهبا ایک کلمہ، الا دوسرا، فرعون تیسرا، انا چوتھا، ہو پانچواں، طغا چھٹا، فا ساتواں، قولا آٹھواں، لا نواں، قولاً دسواں، اور لیناً 11واں، لعل 12واں، یتذکر 13واں، او 14واں، یخشا 15واں۔ کل یہاں 15 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ اذهبا یہاں پر مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، میکسیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اِلَى فرعون، را ساکن ماقبل را ساکن ماقبل فا کے نیچے زیر ہے، تو را ساکن کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ اِلَى فرعون، اذهبا إلى فرعون، انا علیحدہ اور ہو علیحدہ ملا کر پڑھیں گے۔ انہ طغى، اب یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین، غین پر کھڑا زبر ہے تو اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ انہ طغى فقولا، لا علیحدہ ہو علیحدہ ملا کر پڑھیں گے۔ لہو، یہ لا اصل میں لی ہے، ہو کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے لا پڑھا گیا۔ لہو قولا لینا، لعل علیحدہ ہو علیحدہ ملا کر پڑھیں گے لعلہ۔ قولا میں لام پر 2 زبر کی تنوین، اسے لینا کی لام کے ساتھ ملائیں گے۔ لینا میں نون پر 2 زبر کی تنوین، اسے لعلہ کی لام کے ساتھ ملائیں گے، اور یہاں پر یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ قولا لینا لعلہ یتذکر، را پر پیش را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ او یخشى، یتذکر او یخشى۔ ناظرین و سامعین، چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذهبا إلى فرعون إنه طغى۔ یہ آیت نمبر ہے 43۔
فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. ناظرین یہ آیت نمبر 44 ہے جو یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں وہ تو ہم بتا چکے ہیں آپ کو. کتنے اسما ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں. تو پہلا اسم ہے فرعون، دوسرا ہو ضمیر، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا. تیسرا قولاً، چوتھا لینا، یہاں پر جو ہے وہ نمبر 2 آئے گا. تو ناظرین کل 4 جو ہے وہ اسما ہیں. اور افعال کی تعداد دیکھتے ہیں. اذهبا پہلا فعل اور طغا دوسرا، قولا تیسرا، چوتھا لعل، پانچواں یتذکر، چھٹا یخشی. مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور سب سے پہلے ناظرین ہم بتاتے جائیں کہ حروف بھی ہم یہاں پر نشان لگا چکے ہیں. پہلا حرف الا، دوسرا انا، تیسرا فا، چوتھا لا جو کہ اصل میں لی ہے، پانچواں او. تو سب سے پہلے ناظرین اسما کی طرف چلتے ہیں. پہلا اسم فرعون، اور دوسرا اسم ہے ہو ضمیر، تیسرا ہے قولاً، چوتھا ہے لینا، پانچواں ہے بلکہ 4 اسما ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل ہے اذهبا، پہلا فعل ہے اذهبا. دوسرا ہے طغا، تیسرا ہے قولا، چوتھا ہے لعل، پانچواں ہے یتذکر، اور چھٹا ہے یخشا. ناظرین یہ 6 جو ہے وہ افعال ہو گئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو الا پہلا حرف ہے، اور دوسرا ہے انا، تیسرا ہے فا، چوتھا ہے لی، پانچواں ہے او. چار اسما، 6 افعال، 4 اور 6 10 اور 5 حروف، کل ملا کر 15 کلمات ہیں.
سب سے پہلے ناظرین آ جائیے اسماء کی جانب۔ فرعون پہلا اسم ہے، تو فرعون ویسے تو مصر کے جو حکمران ہوا کرتے تھے انہیں فرعون کہا جاتا تھا، اور ناظرین یہ وہ فرعون ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر تھا، اور غالباً اس کا نام مجھے یاد آ رہا ہے کہ رامیس تھا، رامیس ثانی تھا، عین سے رامیس ثانی۔ اور ویسے تو جتنے بھی حکمران ہیں مصر کے، تو جو جتنے بھی حکمران تو فراعین جمع ہے، فرعون کے لقب سے ہی انہیں جانا جاتا تھا، لیکن یہ رامیس ثانی ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے مقابلے پر تھا۔ اس کی جماعتی فراعین، اور فرعون عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ذرا کوئی مغرور متکبر تو ہم کہتے ہیں فرعون بنا ہوا ہے، تو یہ استعمال کیا جاتا ہے، اور یعنی غرور تکبر کی ایک علامت بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے ہو، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ قولاً، قولاً کا معنی ہوتا ہے بات، قولاً کا معنی ہوتا ہے بات، اور یہ قول جو ہے یہ مصدر ہے، قال یقول قول، یعنی قال یقول سے مصدر ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں قول۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے لینا۔ لینا کا معنی کیا ہے؟ لینا کا معنی ہوتا ہے نرم، تو یہ قولاً لینا، قولاً موصوف ہے، لینا صفت ہے، تو کیا معنی ہوگا؟ نرم بات، نرم بات۔ اچھا ناظرین یاد رکھیں، موصوف صفت میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر جیسے ہم کہتے ہیں نرم بات، تو اردو میں نرم جو ہے پہلے آئے گا اور بات بعد میں آئے گا، لیکن موصوف صفت میں یہ ہوتا ہے اردو کے برعکس عربی میں الٹ ہوتا ہے۔ جیسے نرم بات، تو بات پہلے آئے گا عربی میں اور نرم بعد میں آئے گا، جیسے قولاً پہلے آیا بات اور لینا نرم یہ بعد میں آیا، تو اس کو ذرا سمجھ لیجیے گا۔ تو لینا کا معنی ہوتا ہے نرم۔ اچھا جی، اب اس کے بعد آ جائیے افعال کی جانب۔ اذهبا فعل امر حاضر معروف، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے، تو اذهبا کا معنی کیا ہوگا؟ تثنیہ ہے نا، تم دونوں جاؤ، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے۔ طغا فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے سرکشی کی، یعنی فرعون نے سرکشی کی۔ قولا، ناظرین قولا، فقولا، قولا جو ہے یہ فعل امر حاضر معروف، قل قولا، تو فعل امر حاضر معروف صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تم دونوں کہو، تم دونوں کہو۔ لعل یہ فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب، اور یہ فعل ترجی میں سے ہے۔ ناظرین اس کا معنی ہوتا ہے شاید کے، اس کا معنی ہوتا ہے شاید کے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے، تو یہ پھر اس کے بعد اس کا اسم بھی ہوتا ہے، خبر بھی ہوتی ہے، تو یہ فعل ترجی کہلاتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے امید ہے، یہ شاید کے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یتذکروا، یتذکروا فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی کیا ہوگا؟ یتذکروا وہ نصیحت مانتا ہے یا وہ نصیحت مانے گا، اور یا معنی ہوگا وہ نصیحت مانتا ہے، اور قرینے کے اعتبار سے اس کا معنی ہوگا، کیونکہ لعلہ یتذکروا ہے نا، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ امید ہے کہ وہ نصیحت مان لے۔ یخشا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ ڈرتا ہے یا وہ ڈرے گا، اور یہ معنی کیا ہوگا؟ کیونکہ لعلہ کے ساتھ اس کا لنک ہے، لعلہ یتذکر او یخشا، امید ہے کہ وہ نصیحت مان لے یا ڈرے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں اب حروف کی جانب۔ الا، الا جو ہے یہ غایت کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے طرف کی طرف، ان دونوں میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ان حرف تحقیق جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک ہے تحقیق، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ فا کا معنی پس یہ تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے واسطے۔ او آپشن کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے یا، ہم کہتے ہیں نا یہ کام کر لیجئے یا یہ کام کر لیجئے، تو یہ او آپشن کے لیے آتا ہے۔ ناظرین
سامعین 4 اسما 6 افعال 5 حروف 15 کلمات ہوئے. 15 کلمات میں کل 2 کلمات ہیں جو عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 فرعون، نمبر 2 قول. آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. حمزہ زال زیر ہا زبر ہا، با الف زبر با، اذهبا. حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الا. فا را زیر فر، عین واو زبر او، نون زبر نا، فرعونا. حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ہا الٹا پیش ہو، انہو. تا زبر تا، غین کھڑا زبر غا، تغا. فا زبر فا، قاف واو پیش کو، لام الف زبر لا، فقولا. لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو. قاف واو زبر قو، لام لام 2 زبر لل، قولا. لام یا زبر لی، یا زیر یہ، نون لام 2 زبر نل، قولا لینا. لام زبر لا، عین زبر آ، لام زبر لا، عین لام زبر ال، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لعلہو. یا زبر یا، تا زبر تا، ذال کاف زبر زک، کاف زبر کا، را پیش رو، یتذکرو. حمزہ واو زبر او، یا خا زبر یخ، شین کھڑا زبر شا، یخشا. یہاں وقف پڑھیں گے تو یخشا ہی پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. اذهبا آپ دونوں جائیے، الا طرف فرعون، فرعون. انا تحقیق ہو وہ یعنی فرعون، طغا اس نے سرکشی کی. فا پس قولا تم دونوں کہو، لا لا کے لیے، ہو اس، لہو اس کو، قولاً بات، لینا نرم، لعل اس امید پر کہ ہو وہ یتذکرو نصیحت مان لے، او یا یخشا ڈرے. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں، بے شک اس نے سر اٹھا رکھا ہے. آپ دونوں اس سے نرمی سے بات کریں، اس امید پر کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈرے. ناظرین یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور اب ہم تفسیر عرض کریں گے. تفسیر ناظرین آیت نمبر 36 سے ہم آپ کی خدمت میں تفسیر عرض کر رہے تھے. آیت نمبر 36 میں ناظرین
وہاں سے ہم نے مختلف چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ مثال کے طور پر ہم نے یہ بتایا کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ تمہارا سوال ہم نے پورا کر دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو ہے وہ جو سوال پورا کیا اس کی وجوہات کیا تھی وہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ آیت نمبر 37 میں 37 میں فرمایا کہ ہم نے ایک بار اور بھی آپ پر احسان فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں سمجھ لیجیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اپنے 8 احسانات کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 39 سے آپ بلکہ 38 سے آپ دیکھیں، نمبر 1 احسان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ آپ کو پیدا ہونے کے بعد صندوق میں ڈال کر اور جو ہے دریا سپرد کریں، اور اس کی تفصیل بھی ڈیٹیل بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ پھر دوسرا احسان یہ تھا کہ فرعون کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈالنے اور ان کی پرورش کرنے کا احسان جو اللہ رب العالمین نے ڈالا۔ دیکھیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یہ فرمایا آیت نمبر 39 میں کہ میں نے آپ کے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈال دی۔ پھر اس کے بعد ناظرین موسیٰ پھر اس میں ایک احسان یہ بھی تھا، تیسرا احسان کہ فرعون کے گھر موسیٰ علیہ السلام کو پہنچانے کا احسان، کہ کس طریقے سے آپ کی والدہ نے جو ہے صندوق میں ڈالا اور پھر وہ صندوق تیرتا ہوا فرعون کے محل کے سامنے نہر گزر رہی تھی، وہاں سے وہاں پر پہنچا، تو یہ دوسرا احسان تھا۔ تیسرا کہ فرعون کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈالنا۔ پھر چوتھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا احسان، اور فرمایا نا کہ استمشی اختو کا، یہ آیت نمبر 40 ہے کہ جب آپ کی بہن جا رہی تھی فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُ، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہاری ان کی طرف رہنمائی کروں جو اس بچے کی پرورش کرے۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، پھر ہم نے آپ کو آپ کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کریں۔ ناظرین یہاں پر فرعون نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام، فرعون نے کے بارے میں یہ کہا گیا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیوی کے حوالے کر دیا اور اس نے دودھ پلانے والیوں کو طلب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ نوش نہیں فرما رہے تھے، حتیٰ کہ ان کی بہن آگے بڑھی اور موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور پھر جو ہے اپنی ایک جانب ان کے منہ میں دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ نوش کرنا شروع کر دیا، وہ خوش ہو گئے۔ فرعون کے گھر والوں نے اس سے کہا کہ تم ہمارے گھر میں رہو، اس نے کہا میرا دودھ نہیں اترا لیکن میں اس عورت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں گی جو اس کو دودھ پلا سکتی ہے۔ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے خیر خواہ تھے، انہوں نے پوچھا وہ عورت کون ہے؟ اس نے کہا وہ میری ماں ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ دودھ پلا سکتی ہیں؟ اس نے کہا جی میرا بھائی جو ہے وہ دودھ پی لے گا۔ تو میرا ایک بھائی ہارون علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ ان کا دودھ پی رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے ہارون علیہ السلام 1 سال بڑے تھے، اور ایک قول یہ کہ 3 یا 4 سال بڑے تھے، لیکن زیادہ بہتر قول یہی ہے، صحیح قول کہ 1 سال بڑے تھے، کیونکہ فرعون نے اپنی قوم کی آسانی کے لیے بنی اسرائیل پر رحم کیا تھا اور 4 سال تک کہتے ہیں کہ ان کے قتل کو موقوف کر دیا تھا۔ اسی اثناء میں ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، ایک روایت یہ بھی ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ پی لیا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی آنکھیں اپنے بیٹے کے ذریعے ٹھنڈی فرما دی۔ دیکھیں کیا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کہاں موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈالا گیا، کہاں وہ صندوق تیرتا ہوا فرعون کے محل کے سامنے آیا، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ فرعون کے دل میں آپ کی محبت ڈالی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ فرعون ان کی پرورش کرنے لگا، اس کے گھر میں پرورش ہونے لگی، اور پھر کس طریقے سے والدہ محترمہ کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام تک پہنچایا، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ اور پھر ناظرین چھٹا احسان کہ آپ نے ایک شخص کو جب قتل کیا تو ہم نے آپ کو اس غم سے نجات دی، وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاهَا، شخص کو مارا تھا تو ہم نے آپ کو اس غم سے بھی نجات عطا فرمائی۔ ناظرین اب اس میں کیا ہے یہ انشاءاللہ ہم عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا 2nd سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح بات ہے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی ابلستان. جی بیٹا سبق و ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ترجمہ: آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں، بے شک اس نے سر اٹھا رکھا ہے. آپ دونوں اس سے نرمی سے بات کریں اس امید پر کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈرے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. راولپنڈی سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں، بے شک اس نے سر اٹھا رکھا ہے. آپ دونوں اسے نرمی سے بات کریں اس امید پر کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈرے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی ہیرا لاہور سے. سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ترجمہ: آپ دونوں فرعون کے پاس جائے، بے شک اس نے سر اٹھا رکھا ہے. آپ دونوں اس سے نرمی سے بات کریں اس امید پر کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈرے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی فیصل آباد سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیسہ ٹھیک ہے نا میرے بچے سب؟ جی کہاں سے؟ جی اماں کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذهبا اذهبا إلى فرعون إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ اماں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟
साहिवाल। सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़हबा इला फ़िरऔना इन्नहु तग़ा फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा। आप दोनों फ़िरऔन के पास जाएं, बेशक उसने सर उठा रखा है। आप दोनों उससे नरमी से बात करें इस उम्मीद पर कि वो नसीहत हासिल करे या डरे। जज़ाकल्लाहु खैर। नाज़रीन व सामईन, इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुँचा। ये प्रोग्राम जिसे आप रोज़ाना अलावा हफ्ते और इतवार के दोपहर 4 बजे से लाइव और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे से रिपीट टेलीकास्ट में देखा करते हैं। फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं www.arvyqtv.tv पर, और ये प्रोग्राम अगर यूट्यूब पर देखना चाहें तो उस प्रोग्राम के नाम के साथ डेट के साथ सर्च कीजिए। इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीज़ और औरों को भी तरगीब दीजिए। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह कल सेम टाइम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। प्रोग्राम कुरान सुनिए और सुनाइए के मेज़बान मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी और ARYQ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका हम सब का हामी व नासिर रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।